بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس وابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهم قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 6050 ہیں۔ باب مناقب عمر رضی اللہ عنہ چل رہی ہے اور یہ اس باب کی تیسری فصل ہے۔ اس حدیث کے دو راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، تین مقامات پر اللہ تعالیٰ کا حکم میری رائے کے موافق نازل ہوا۔ موافقت کا یہاں معنی یہ ہے کہ جو کام یا جو بات اللہ کے حضور پردہ غیب میں مقرر تھا اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے موافق تھا، وہ ظاہر ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اس کا ظہور ہو جائے، دل پر اس کا ورود ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ وافقت ربی فی ثلاث، تین مقامات پر میری رائے اللہ کے آیات کے موافق نکلی، یا تین مقامات پر اللہ تعالیٰ کا حکم میری رائے کے موافق نازل ہوا۔ نمبر 1، قلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر مقام ابراہیم دکھا رہے تھے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اس پتھر پہ اور بیت اللہ شریف کی چنائی کر رہے تھے، تو یہ مقام ابراہیم دکھایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ تعالیٰ کی آیت بھی نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور اس طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا بہتر ہے، اس انداز میں کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور بیت اللہ شریف بھی ہو۔ اور دوسری جگہ پہ کون سی موافقت ہوئی؟ وقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، يدخل علی نسائک البر والفاجر، آپ کی بیویوں کے سامنے، امہات المؤمنین کے سامنے ہر نیک اور بد شخص آتے ہیں، فلو امرتہن یحتجبن، اگر آپ ان کو پردے کا حکم دیں کہ وہ پردے میں رہیں تو بہتر ہوگا۔ فنزلت آیت الحجاب، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجاب کی آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، اور ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمایا۔ یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے موافق اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ اور تیسری بات، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک رشک و غیرت پر جب وہ اکٹھی ہوئیں، انہوں نے اجتماع کیا، مشورہ کیا، فقلت، میں نے کہا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلد تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فنزلت کذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح پھر حکم بھی نازل ہوا۔ یہ ایک واقعہ کا پس منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کھڑے کھڑے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو ان کے ہاں کسی نے شہد بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا مرغوب تھا، بہت پسند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نوش فرمانے سے تاخیر ہو گئی وہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں زیادہ دیر لگا دی، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول،
آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کے پودے سے نکلنے والی گوند ہوتی ہے، چپکنے والی ایک چیز ہوتی ہے جس سے ایک بو آتی ہے، بدبو قسم کی آتی ہے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کبھی شہد ان کے گھر نہ کھائیں، شہد چھوڑ دیں یا تاخیر سے نہ آئیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو مغافیر کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بھی فرمایا اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو مغافیر کو مس ہی نہیں کیا، ٹچ ہی نہیں کیا، میں نے مغافیر کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد کھایا ہے، شہد تناول فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید شہد کی مچھی جو مکھی ہے وہ مغافیر پر بیٹھی ہو، تو اس وجہ سے اس شہد سے بھی مغافیر کی بو آ رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہ لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانا چھوڑ دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 3 ہی مقامات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق آیات نازل ہوئیں، ان کی رائے کی موافقت ہوئی، بلکہ علماء نے اس کو جمع کیا 15 سے بھی زائد بنتی ہیں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 20 تک شمار کیا ہے کہ 20 ایسی احکامات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی۔ وفی روایت لابن عمر قال عمر، اور ایک روایت جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی 3 مقامات پر میری رائے کے موافق اللہ کا حکم نازل ہوا، فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے بارے میں، وفی الحجاب، اور حجاب کا حکم، وفی اسارہ بدر، اور جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رائے لی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمنان اسلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔